یہ موضوع چونکہ نہیں ہے لیکن اس کا سد باب کسی ایک صورت کے اندر بھی ممکن ہو سکتا ہے، قراردادیں ہوں، ریلیاں ہوں اور نعرہ بازی ہو، یہ ایک اظہار تو ہو سکتا ہے جس کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے اور میں اس کا قائل بھی ہوں، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی ذات پاک نے بہت بڑا چیلنج پوری انسانیت کو دیا۔ کون سا چیلنج؟ مالک عزیز شان ارشاد فرما رہا ہے، میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، قل لئن اجتمعت الانس، اگر ساری کائنات انسانی جمع ہو جائے، بڑے بڑے زبان پر دسترس رکھنے والے، عبور رکھنے والے، بڑے بڑے دانشور اور سکالر سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور انسانوں کے ساتھ دوسرا بہت بڑا طبقہ جن کے اندر دانشور بھی موجود ہیں اور اہل خرد، زبان جاننے والے اور اپنے آپ کو بڑی طاقت کا مرکز اور محور سمجھنے والے بھی موجود ہیں، وہ ہیں جن۔ ان دونوں طبقات کو حکم الہی کے مکلف بھی یہ دونوں طبقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک چیلنج کے طور پر ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ چیلنج آج بھی اور قیامت تک موجود رہے گا کہ میرے محبوب اگر یہ دونوں طبقات جمع ہو جائیں، اللہ اس بات پہ جمع ہو جائیں، یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے کے دیکھا، فرمایا لا یأتون بمثلہ، فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قرآن ذی شان کی طرح کی کتاب تصنیف کر دیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اس کام کے لیے سارا عالم انسانیت، جتنے بھی جنات ہیں، یہ دونوں گروہ اکٹھے ہو جائیں، اپنی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، فرمایا اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے، فرمایا لا یأتون بمثلہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو پھر بھی قرآن کی مثل کوئی کتاب سے نہیں کر سکتے۔ یہاں تو قرآن ذی شان نے پوری کتاب کی بات کی، اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، فرمایا اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے اور ہر کوئی ایسی کتاب تخلیق کر سکتا ہے، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا پھر اگر تم جو بڑے اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے ہو، زبان پر قدرت رکھنے والا قادر الکلام کہتے ہو، اور بڑے بڑے تمہارے اندر ایسے اشخاص موجود ہیں کہ جو چیلنج کے ساتھ اپنا کلام جب کہتے ہیں تو کوئی ان کے مقابلے کے اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر جو تمہیں شک ہے کہ یہ بھی کوئی کسی انسان کا تصنیف کردہ کلام ہے تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 114 صورتیں پوری نہیں، پوری کتاب نہیں، قرآن پاک کی صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت جیسی کوئی صورت تم ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے علاوہ اب چیلنج مزید بڑھ گیا، فرمایا
सारी की सारी इंसानियत भी जिन्नात भी जमा हो जाएं और सारी कायनात जमा हो जाए। अल्लाह को छोड़ के सारे जमा हो जाए। अगर अपने दावे के अंदर सच्चे हो तो फिर ले आओ, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ कुरान ने एक सूरत की बात की और फिर आगे चल के फरमाया सूरत भी बड़ी बात है, एक आयत ही बना के लो। एक आयत भी जब सारी की सारी कायनात जमा होकर नहीं ला सकती तो लाज़मी बात है। फरमाया फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम फज़्लुल्लाहि अला खल्क़िही। लोगों दुनिया वालों, ये जिसका कलाम है ना उस जैसा कोई नहीं है। जैसे बेमिसल बेमिसाल वो ज़ात है, इसी तरह कलाम भी उसका बेमिसल है। सुभान अल्लाह। जैसे उस ज़ात जैसी कोई ज़ात इस आलम इम्कान में मौजूद नहीं है, इसी तरह उसके कलाम जैसा और कोई कलाम भी नहीं आ सकता, इसलिए कि वो बेमिसल बेमिसाल ज़ात है। अला साइरिल कलाम, दुनिया के तमाम कलामों पर अल्लाह के कलाम की फजीलत ऐसी है कफ़ज़लिल्लाहि अला खल्क़िही, जिस तरह अल्लाह की फजीलत सारी मखलूक़ात पर है। जिस तरह मखलूक़ात में कोई उस ज़ात वहदहू ला शरीक की बराबरी करने वाला नहीं है, कोई उसकी ताकतों को कुदरतों को चैलेंज करने वाला नहीं है, इसी तरह उसके कलाम को भी दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। हाँ, ये बात है हमारे निशान फरमाता है कि जो इस कुरान से जुड़ जाता है, जो इसको अपने सीने में बसा देता है, जो इसकी तालीमात को अपने लिए मीनार नूर बना लेता है, उसकी तालीमात को फिर से जान बना के इसकी तालीमात पर शब्र अमल पैरा होने की बात करता है, फिर क्या होता है? फरमाया इस कलाम के जरिए से फिर हम लोगों को बुलंदियां आता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ इंफरादी और इंडिविजुअल सतह पे नहीं, फरमाया इज्तिमाई सतह पे जो तो इस कलाम की रूह को समझ लेती है, इसकी तालीमात के ज़ाहिर और बातिन को अपना ओढ़ना बिछोना बना के आंखें बंद किए हुए जब इसकी तालीमात पे अमल करती है, ये किसी कमेटी का बनाया हुआ निसाब नहीं है, ये चंद दानिशवरों का कलाम नहीं है, ये चंद बहुत बड़े लिखारियों और प्रोफेसर का कलाम नहीं है, ये निसाब कायनात के रब का मुरत्तब करता निसाब है, जो इस निसाब पे दुनिया के निसाबों के अंदर हमारे डॉक्टर साहब ने फरमाया हम सारी जिंदगी निसाबों पर बहस करते हैं, निसाब कौन सा अच्छा है। चंद दिनों के बाद ज़ाहिर होता है कि ये निसाब जो पहला था वो वक्त की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, उसमें कमियां रह गई हैं, कटियां रह गई हैं, कोताहियां रह गई हैं, उस निसाब को बदल दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। न जाने जब से आलम इंसानियत वजूद में आया है कितने निसाब आए और बदले गए, कितनों ने कहा हमारी जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन बाद में ज़ाहिर हुआ कि ये निसाब तो दुरुस्ती नहीं था, हम गलत समझ के अंदर जा रहे थे। फरमाया आओ उस निसाब की तरफ आ जाओ जो सारी कायनात के पैदा करने वाले का निसाब है, जो निसाब उसने दिया है। फरमाया जब इस निसाब पे तुम अमल करोगे, जब इस निसाब को अपनी जिंदगी का मकसद बना लोगे तो फिर क्या होगा? फरमाया फिर इसके जरिए से दुनिया में भी बुलंदियां तुम्हारी होंगी, आखिरत में भी तुम्हारी। इस निसाब के लिए कोई खास यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, कोई खास किस्म के मदारिस के क़याम की जरूरत नहीं है। इस निसाब के लिए किसी खास किस्म की वजह की जामियात और यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत नहीं है। फरमाया ये ऐसा निसाब है, अगर देखो इस निसाब की अज़मत और कमालात की तरफ निगाह जाना चाहते हो और इस निसाब को देखना चाहते हो कि ये कैसे असर करता है, तो फिर और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, मदीना तैयबा की धरती के असहाब सफा के दरवेशों को देख लो, किस तरह उन्होंने इस निसाब को इंतजाम बनाया है, फिर किस तरह इसी निसाब को पढ़ के अबू बकर सिद्दीक भी मुनस्सर शहूद पे नजर आते हैं।
عمر فاروق جیسی ہستیاں آج جی کوئی للکارنے والا نہیں ہے باطل کو. کیسے کیسی ہستیاں اسی مسجد نبی کے ایسے چبوترے پہ جہاں چھت بھی میسر نہیں ہے، ایسی ہستیاں جن کے تن بدن پہ پہننے کا کپڑا بھی صحیح سالت موجود نہیں ہے، جن کے پاؤں کے اندر جوتا بھی صحیح طرح کا موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایسے ہوگا تو ویسے ہو جائے گا، یہ مال آئے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا تو ہم مر جائیں گے. جنہوں نے اس ظاہری وسائل کی کمی کے باوجود، کوئی ظاہری وسائل نہیں، جہاں تک پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کئی پیر کھانے کے لیے کھجور تک میسر نہیں ہوتی، پانی میں گزارا ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا چیز تھی، وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا نصاب تھا، وہ کیا تعلیمات تھی کہ جہاں نعرہ مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ لگایا جاتا ہے کیسرا کسرا کی سپر پاور لہر اٹھتی ہے، کام جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ مادی وسائل کی فراوانی کی بات نہ تھی، وہ مال و اسباب کی فراوانی کی بات نہ تھی، وہ بات ایمان کامل کی بات تھی، جذبہ شوق کی بات تھی، اور اللہ کے اس نصاب پر عمل پیرا ہونے کی بات تھی. جب وہ قوم شراب جس کی بھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے اور ان کی ہر مجلس کے اندر جاموں پہ جام شراب کے اٹھائے جاتے ہیں، پانی کی طرح شراب کو استعمال کیا جاتا ہے، جب قرآن ذیشان کی آیت کریمہ اترتی ہے کیا کیوں اور کیسے والے بات کمال تک نہیں پہنچا سکتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں عشق فرمودہ قاصد سے صبح کام عمل عقل سمجھی ہی نہیں مانے پیغام ابھی. یہ عشق والے جو ہوتے ہیں، جذبے والے ہوتے ہیں نا، فرماتے صحابہ کہ جب اللہ نے قرآن ذیشان کی ان آیات کو اتارا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. بھائی آیت اتری، ایک منادی اٹھتا ہے، آج آمنہ کے لال ترین آیات کا حضور ہو رہا ہے. اے مدینہ کی دھرتی کے رہنے والوں، جن کو شراب بڑی محبوب و مرغوب تھی، جن کی ہر مجلس اس باد اور ساگر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، تکمیل تک نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جن کی گھٹی کے اندر شراب پڑی ہوئی تھی. جیسے ہی منادی مدینہ کے گلی کوچوں کے اندر اعلان کرتا ہے، کوئی دوائیوں کی، کوئی میڈیسن کی، کسی اور دانشور اور موٹیویشنل سپیکر کے کسی لیکچر کی ضرورت نہ پڑی، فقط آواز کانوں تک پہنچی منادی کی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. آگے جو جہاں پر آیات قرآنی کا نزول ہو گیا ہے، پھر جب یہ آیت اتری، صحابی فرماتے ہم نے دیکھا مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں کے اندر شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی، جن کے مٹکے تیار ہو رہے تھے، مٹکے اونچے میں گرا دیے، جام اگر ہاتھوں کے اندر تھا تو لبوں کو لگنے کے قریب نہ گیا، نیچے پٹک دیا گیا. یہ وجہ تھی اس نصاب کو عمل کرنے کی، اور یہ وجہ تھی اس نصاب سے محبت اور پیار کرنے کی. آج افسوس ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن کردار اور عمل باقی نہیں رہ گیا. عمل سارا تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہو رہا ہے. میں زیادہ شدت پسندی کا بھی قائل نہیں ہوں، لیکن کچھ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. میں سناتا نہیں ایسے واقعات کم سناتا ہوں. 3 سال میں اوسلو کے دارالحکومت ناروے کے اندر آن دی ریکارڈ بات جا رہی ہے. میرے بعض اوقات گفتگو جو کیونکہ فیس بک کے اندر میرے ساتھ کئی ایسے نوجوان بچے اور بچیاں ابھی بھی موجود ہیں جو ناروے میں مجھے سنتے تھے، جن کو میں نے پڑھایا ہے، تو بات ان تک بھی پہنچتی ہے. تو 3 سال میں ایک گورے کا کرایہ دار رہا. سنیے بات، مجھے کرائے کے مکان کی تلاش ہوئی اور یہ ذرا نزدیک مجھے پڑتا تھا اپنے مرکز کی، تو میں نے کہا یہی لیں گے. تو مجھے میرے مختلف کہنے لگے آج وہ زندہ ہے، کہنے لگے اتنے نے کوئی دینا نہیں پتا. کیوں؟ کہ ساڑھے تو بڑی نفرت کر دی. یہ مسلمانوں سے اور پاکستانیوں کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ابھی میں نیا گیا تھا، جبری شادی اور اسلام کا تصور اس حوالے سے
ایک ڈائلاگ کی ارینجمنٹ کچھ تنظیموں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ آف ناروے نے کی کہ ویزوں کی خاطر جبر اور ظلم کیا جاتا ہے اور بچوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے جن کو پسند ہی نہیں کرتی، جہاں پہ پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ مولانا شاہ احمد درانی صاحب کے صاحبزادے انس درانی بھی اس اجتماع کے اندر موجود تھے، ان کی بھی سفیر تھی اور بھی سکالر تھے، میں نے بھی گفتگو کی۔ ناروے کا وزیر قانون بھی تقریر کے لیے آیا، بہت بڑی تقریب تھی۔ ہماری گفتگو چونکہ اس وقت زبان کا مسئلہ تھا تو اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، بہت ساری احادیث آیات کی تیاری میں کر کے گیا، پورا لیکچر دیا۔ آخر پہ دو لفظ اس نے کہے جو وزیر ان کا قانون کا تھا، پورا اس کا نام تھا، اس نے کہا میں ساری باتیں مانتا ہوں، تمہارے قرآن کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، تمہارے نبی کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، ہر معاملے میں تمہاری رہنمائی موجود ہے، لیکن تم فقط تقریریں کرتے ہو، عمل تمہارا کوئی نہیں۔ یہ بات اس نے غلط کی کہ درست کی بولیں بولتے ہیں، اپنا بھی بات نہ کریں۔ اس نے کہا تقریریں ہیں تمہاری حقت اور کچھ نہیں ہے۔ اب میں نے کہا جناب یہ بندہ کیوں نہیں مقام دے گا، میں نے پیسے دینے مفت تو لینا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ اخلاق اور کردار سے بڑے تنگ ہیں۔ میں نے کہا جو ٹرائی تو کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے مکان کسی طریقے سے لے لیا، میں اور میرا بیٹا صرف رہنے والے تھے، 3 سال کا عرصہ میں نے گزارا۔ ان کی بھی مختصر فیملی تھی، اتنے بچوں کے تھے نہیں، 2 بچے تھے، 2 میاں بیوی۔ تو 3 سال کے بعد میں نے جب مکان خالی کیا اور میں نے کہا جناب اس مکان کو میرے شریف جو فاضل ہیں حافظ صاحب ابھی ادھر ہی رہتے ہیں ناروے میں، تو میں نے کہا جناب یہ مکان آپ کو، میرے دوست ہیں امام ہیں، ان کو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا جی آپ کا تو کرایہ سال بعد کرایہ بڑھتا نہیں، ہم نے نہیں بڑھایا، تو کرایہ تو اب بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میری سفارش پہ۔ اس نے کہا اگر کوئی اور ہوتا تو ہم نہ دیتے، آپ 3 سال کا عرصہ آپ نے گزارے، ہمیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، اس لیے لے آؤ اپنے دوست کو، ہم مکان کرائے پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اخلاق اور کردار، یہ اس لیے میں نہیں بتا رہا اپنی کوئی پذیرائی مجھے مطلوب ہے، میں تو پیچھے چھپ کے رہنے والا بنتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے پذیرائی کی۔ عزتیں اس رب کے ہاتھ میں ہیں، لیکن کیا ہم نے اخلاق اور کردار کو کبھی قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی خبر روکی ہے؟ بولی اس کی عظمتیں اپنی جگہ، اس کے پڑھنے والوں کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر اس پہ عمل پیرا ہونے والے بن گئے پھر دیکھو عظمتیں کتنی ملتی ہیں، شانیں کتنی ملتی ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، بہت قلیل ہوتا ہے، لیکن پوچھا بھی جائے۔ ایک حدیث پاک جس کے امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر لے کے آئے ہیں، قرآن کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ میں جنگ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، 70، اور یہ 3 ہجری کا واقعہ، 11 ہجری کے اندر جا کے قرآن مکمل ہوتا ہے۔ ابھی قرآن کا نزول مکمل نہیں ہوا، ابھی ابتدا ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کروایا، 70 صحابہ۔ اب جب ان کی تدفین کی بات ہے، اتنے بندوں کو ایک ہی وقت میں دفن کرنا، ان کے کفن کا انتظام کرنا، ان کی قبریں کھودنی بڑا مشکل کام تھا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا شہداء کو 2-2 3-3 کو ایک قبر میں دفن کر دیا جائے، 2-2 3-3۔ اور سنیے، اور دل تھام کے سنیے، اور توجہ کے ساتھ سنیے، آخری بات میں آپ کر رہا ہوں۔ فرمایا ٹھہرو، آمنہ کے لال صحابہ کو اس عالم میں جب جسم زخموں سے چور ہے، جب بندے کی روح نکل گئی ہے، تھکے ماندے، ان لوگوں کو آپ نے ایک حکم دیا اور رہتی دنیا تک یہ قرآن اور قرآن سے محبت کرنے والے اور قرآن کو سینوں میں بسانے والوں کی عظمت ظاہر کرنا۔ کون سی؟ فرمایا قبر کے اندر جب قبلہ رخ 3 بندوں کو رکھا جائے گا، لازمی بات ہے ایک آگے ہوگا، دوسرا پیچھے ہوگا، دوسرا اس سے پیچھے ہوگا، اور تھوڑا سا اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ اللہ کے محبوب کریم روح علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھو قبر میں قبلہ رخ
ہے جس نے قرآن زیادہ پڑھا. کیا بات ہے. یہ قرآن نے کتنی عظمت بخش دی. یہ ان لوگوں کی بھی لمحہ فکری ہے. میں رہ نہیں سکتا، بعد میں کر دیتا ہوں. جی حضرت صاحب میرے دائیں بیٹھ گئے تو وہ مجھ سے رہا نہیں جاتا. نادانوں، اگر تکریم کا مسئلہ فقط دنیا تک ہوتا اور قبر فقط مٹی کی ڈھیری ہوتی اور برزخ میں کچھ بھی نہ ہوتا، اس عالم میں حضور اپنے اس صحابی کو جس نے زیادہ قرآن پڑھا ہے تکریم دلواتے. بولے نا صحابے سارے عمر کون آ گئی اٹھ کے مر کے نہیں ہوتے بن کے کہہ رہے صاحب کتاب کرے. فرمایا نا قبر کے اندر بھی جس ہستی کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے قرآن کے وسیلے اور صدقے سے پروٹوکول مل رہا ہے. رتبہ ہے، شہادت بھی لی ہے، صحابی بھی ہیں. بڑا رتبہ ہے نا، بڑا رینک ہے نا. بولے نا بڑا رینک ہے. صحابی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں. آپ کی اور میری گواہی سے نہیں ہے، آپ نہ کہ لال کی گواہی اور رب کی گواہی سے شہید ہیں. رب کی گواہی سے شہید ہیں. اور دھرتی اور سرزمین بھی مدینہ پاک کی ہے. مدینہ پاک کی سرزمین ہے. اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب کوئی بول پڑتا جی ہوں کے رہتے ہیں کیڑے کران بھی ان کے. فرمایا نا اس کو آگے رکھو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، تاکہ پتہ لگے دنیا والوں کو کہ شرف قرآن کا کیا ہے. یہ مدینے کے تاجدار آگے تو یہاں بتا دیں اپنی امت کو. اس لیے ایک تو ہمیں فضیلتوں کا معیار یہ دیکھنا ہوگا. آج فضیلتوں کا معیار ہم نے قرآن دوستی کی بجائے قرآن دشمنی پر رکھ دیا ہے. جو جتنا زیادہ قرآن کی تعلیمات کے مخالف کرتا ہے. آج کتنے سال بیت گئے اس مملکت خدا کا پاکستان کو قائم کری ہوئی. کیا وہاں تو فقط قرآن کی اولاد جلا کر گستاخی کی جا رہی ہے؟ کیا ہر قرآن کے احکامات کو خاکہ بنا زبان پہ نہیں جاتے؟ قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈال کے ہم زیادتی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولے نا. میں نے ایک پڑھے لکھے بندے سے اور میں بارہا تذکرہ کر چکا ہوں، ایک قانون دان سے ایک مسئلے کی بابت یہ کہا کہ بھائی اور نہیں تو قرآن اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرو. ابھی یہ قرآن کے فیصلے کون کرتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا معیار. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ بولے نا اس سے بڑی گستاخی ہو سکتی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے ہمیں لمحہ فکریہ ہماری ہم کدھر جاتے ہیں. کل قبر کے اندر جانا ہے. قبر کی وہ تقریب جو آ رہی ہے وہ قرآن کی نسبتوں کی وجہ سے، قرآن کی فضیلتوں کی وجہ سے بے قرار آ رہی ہے. ہم سنتے ہیں حدیث قل بسا والدہ تعلیم یوم القیامت دو آخر دور شب. فرمایا سورج کی روشنی سے بھی جس کی روشنی زیادہ ہوتی حافظ قرآن کے والد کو وہ تعال کر رہے ہیں. فرمایا یہ قرآن پاک جس طرح دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا آج پڑھ اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا. جہاں تیری پناس کی سینہ ہے وہاں تیرا درجہ ہوگا. یہ ساری فضیلتیں قرآن کی نسبت. یہ اخروی فضیلتیں بھی ہیں، لیکن اگر ہم دنیاوی فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اقوام عالم کے اندر اگر عزت و وقار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی راہ ہے. کیا راہ ہے؟ ہمیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنی مشکل نہیں ہے. 2 جمع 2 4 کی طرح بڑی آسان تعلیمات ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اگر بندہ عمل کرنے کا جذبہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ دیکھیں معمولی سی بھی غلطی اور خطا ہوتی خود حاضر ہو جاتے ضرور کی بات. یا رسول اللہ یہ غلطی ہوگی سزا دے. یہاں تو منوانے سے یعنی مار مار کر پولیس والے بندے کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا جرم ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. لیکن یہ قرآن کا نصاب تھا، یہ قرآن کی تعلیمات کا اثر تھا نا. وہ اپنا زبیر جلندری نے کہا تھا نا کہ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری حالات خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یعنی جو اپنی زندگی کا شعور رکھنے والے نہیں تھے وہ قوم کے امام بن گئے، لیڈر بن گئے، رہبر و رہنما بن گئے. اور آج آپ دیکھیں جس شخص نے 100 کتاب لکھی ہے اس نے پہلے نمبر پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا ہے، نمبر دیا ہے، تو دوسرے نمبر پہ صحابی رسول عمر فاروق کو دیا. نہیں یہ شخص اگر اسلام کو اس جیسا ایک اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام یہ ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ تھی.
یہ ان کی دولت اور مال اسباب کی وجہ سے نہ تھی، ان کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے اس کو بھی پابند لگے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم اگر بائیکاٹ کروائیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا، ہمارا سب کچھ ترقی رک جائے گی۔ اگر ترقی کی تو بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ملنی، اور نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آؤ آج اس مجلس کے اندر عظمت قرآن کی اس کانفرنس کے اندر، اس گفتگو کے اندر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، عظمت قرآن کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو جتنا ممکن ہو چکے اپنے اس بدن کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر قرآن کی تعلیمات کو لاگو کرنے کی کوشش کرو۔ غیبت، کذب، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، ہمارے آبا نے بھی تجارتیں کی، ہم بھی تجارتیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی ملازمتیں کی، نوکریاں کی، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ذرا ہم اپنے جذبات میں دھیان دیں، مالک مولا ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھتا تھا، ان کی کیفیتیں کیا تھی کہ جہاں چل پڑتے تھے اب یار بھی گواہی دیتے تھے کہ یہ بندہ ادھر سے ادھر ہو جائے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں، ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو ہم زندگی گزار ہی نہ سکتے نہیں، جب تک ہم 100 جھوٹ دن کے اندر نہ بولے ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ جمع نہیں ہوگی جس کے اوپر حضور کی عزت و تکریم کی، ناموس رسالت کے اوپر اور ناموس قرآن کے اوپر جب تک وحدت نہیں ہوگی، یکجہتی نہیں ہوگی، تو کسی طرح ہوتا رہے گا۔ میں آج بھی جن دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، ریلیاں تھیں ان کے بعد، بلکہ میں نے 5-7 منٹ کی گفتگو کی، شاہ صاحب مجھے فرمانے لگے آپ نے لمبی گفتگو کرنی، میں نے کہا میں لمبی گفتگو کو قائل ہی نہیں، میں تو اوروں کو وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے بھی جذبات کا اظہار کریں۔ ہمارے کیا زبان ہے، کوئی تاثیر نہیں ہے، کچھ الفاظ نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی، میں نے کہا میں نے 14-15 سال کا عرصہ یورپ میں گزارا ہے، بولے بھلے ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں ہمارے کسی ملک کے اندر تھوڑی گستاخی ہوتی، قرآن پاک کی ہوتی کہ نہیں ہوتی، بولے خبریں آتی ہیں کہ فلاں اور آپ کو پاڑ دیے، قرآن پاک کو جلا دیے، آگ لگا دی، اور تو اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں جناب قرآن پاک کی آیت لکھی ہوتی ہیں، اس کے لفافہ بنا ہوا کے اندر پکوڑے ڈال کے دے رہے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ بولیں جب پہلی گستاخی ہوئی نا جی اور مقدمہ دائر ہوا عدالت کے اندر، اس شخص نے کہا، انہوں نے کہا جی گال لے ہے جی، یہ میں کتاب سمجھ کے کہنے کیا ہے یہ وکتی بھائی، میں نے کہہ رہا پتہ ہے بھائی قرآن بھی اتنا کہ، لیکن اس کا ساری کتابیں مسلمان نہیں چاہیے تھے پڑھے گئی ہیں کہ، لیکن یہ شعور نہیں، شعور کی کمی، جب سمجھنے پہ اس نے کہا یہ کیا بات کر رہا ہے، میں نے تو کوئی گستاخی نظر نہیں ہے، جن عام کتابیں ہوں لوگ کتابیں گن رہے ہیں، کتابیں کٹا نہیں ہے، رنڈی میں بھی چلی جاتی ہیں، ہم خود بیچ رہے ہیں۔ آپ جب کباڑ خانے پہ تشریف لے جائیں نا، آپ کو اسلامیات کی کتنی کتابیں کباڑ خانے پہ ملے گی، اگر تھوڑی سی نگاہ دوڑا لیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، بولو جو صورتیں لکھی ہیں متحدہ لکھی، یہ نہیں بھائی پورا قرآن بھائی دے دیتے، ہمارے لیے سنبھالنے کے لیے قرآن کے اوراق کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ اس نے کہا یہ ایک کتاب سمجھ کے میں نے، یہ کیا ہوگا جب ہمارا اخلاق اور کردار یہ ہوگا نا کہ اس قرآن کو پڑھ کے یہ اتنا اچھا پڑھ گیا، اس قرآن کی تعلیمات کو حاصل کر کے اس کے اخلاق اور کردار میں یہ تبدیلی آئی ہے، جب یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ قرآن کی گستاخی رک پھر رک جائے گی۔ وہ کہیں گے اگر یہ کتاب بندے کو اس طرح کی تعلیمات کے اوپر لگاتی ہے، واقعی حق اور سچ کی، یہ ماننے والے، بات کرنے والے، اب قصور ہے تو ہمارا، قرآن کا تو قصور نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری نسبت قرآن کی طرف ہے نا۔ اب یہ جلالی صاحب کے شاگرد بیٹھے ہیں، میں خاتم بدان ایک مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی ان کے سارے مدرسے کا نام آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے، بولو یہی ہے جی جلالی صاحب کی تعلیمات ہیں، میں گھوڑی بیچاروں کو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، انہوں نے تو کہا بھی نہیں ہوگا، لیکن سارے بیک زباں ہو کے بولیں گے یہ اردو پڑھ کے ہیں جی، یہ انہوں نے تعلیمات ہیں، غلطی ان سے ہو رہی ہے اور الزام ادھر لگ رہا ہے۔ یہی ہمارا المیہ ہے، غلطیاں ہم کرتے ہیں اور الزام سلام پہ لاتے ہیں، ہم خود سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اخلاق و کردار کو قرآن ذی شان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ میری اگر غلطی ہو رہی ہے، میری نگاہ اگر کسی کے مال کے اوپر ہے، میری نگاہ اگر کسی کی عزتوں کے اوپر ہے، اور میری نگاہ اگر کسی کو دھوکہ دینے کے اندر ہے، پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ فقط میں نہیں، آپ دیار غیر کے اندر اتنے مسلمان لاکھوں کی تعداد کے اندر جو بس رہے ہیں، مساجد بھی بن رہی ہیں، مدارس بھی بن رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ اخلاق و کردار نہیں۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ لباس تو بھی بڑے اپنی شریعت کے ضابطوں کے مطابق پہن لیتے ہیں، ماما میری بھی مان لیتے ہیں، لیکن عمل اور اخلاق اور کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ذی شان ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔